بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فليس له وليا مرشدا۔ الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انتہائی معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کے اس دور تفسیر کے پروگرام میں آج 27ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ شامل ہے، سورہ طور شامل ہے، سورہ نجم شامل ہے، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ الحدید، گویا 7 سورتوں پر مشتمل یہ سورہ پارہ نمبر 27 ہے۔ پارہ نمبر 27 کا آغاز سورہ ذاریات میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور اجنبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہیں پہچانا، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی اولاد کی، اور پھر کہا کہ ہم ایک اور ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پارہ نمبر 27 کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے، قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ہم ان پر مٹی کے سے بنے ہوئے پتھر ان پر برسا دیں، مسومۃ عند ربک، اور یہ پتھر وہ ہے جو اس کے لیے خاص طور پر بنائے گئے ہیں، یعنی خصوصی طور پر ان لوگوں پر سنگباری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا اس کا ذکر، یہ ان کے لیے مقرر شدہ ہے۔ اصل بات اس کے بعد قرآن حکیم نتیجہ بتا رہا ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نکالا یہاں سے، بچایا، تحفظ دیا جو بھی ان میں سے مومنین تھے۔ اور اب مومنین کی دوسری صفت بیان کر دی، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ پھر یہاں مسلمانوں کے سوا کسی کا گھر نہیں رہا۔ یہ 2 آیات اللہ کے عذاب کے آنے اور عذاب کے بعد مومنین کے بچ جانے اور یا مسلمین کے بچ جانے کا ذکر بہت معنی خیز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور نافرمان اس کا شکار ہو گئے۔
لیکن کچھ لوگ ہیں جو محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا عذاب کا ایک فرق یہ ہے، جو عمومی قدرتی آفات ہوتی ہے اس میں سب معاشرہ شریک ہوتا ہے، سب کو نقصانات ہوتے ہیں، کچھ کو ضمناً فوائد بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن عذاب پیغمبر کی گواہی کے بعد، پیغمبر کے فیصلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس میں مومنین اور مسلمین بچ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو اللہ اپنے قدرت سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو بچاتے بھی ہے۔ یہ تقدیر کے طے شدہ فیصلے ہے اللہ کی طرف سے کہ کس آفت سماوی کے نتیجے میں، کس وبا کے نتیجے میں کون بچے گا اور کس تک وہ پہنچے گی۔ اور یہ ایک عمومی مصیبت ہوتی ہے جس میں امتحان مقصود ہوتا ہے کہ کون ایسے مشکل مرحلے میں اللہ کی طرف آتا ہے یا بغاوت کر جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے فیصلے کے ساتھ جو عذاب آتا ہے وہ تو واضح ترین تقسیم ہوتی ہے، جس میں صرف مومنین اور مسلمین کامیاب ہوتے ہیں یا بچ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم سورہ زاریات ہی میں آیت نمبر 55 میں، پارہ نمبر 27 میں ایک اور اہم موضوع ارشاد فرما رہا ہے، جس میں اللہ تبارک نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ سورہ زاریات کی اس آیت نمبر 56 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقصد وجود بتا دیا، انسان کی پیدائش کیوں انسان، اور یہ ہمیشہ فلسفے کے سامنے سب سے بڑا سوال رہا کہ انسان کیوں ہے، کس لیے ہے، اور گویا وہ 5 بنیادی سوالات کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہے، کس نے پیدا کیا، کس لیے پیدا ہوا۔ ان 2 آیات کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وذکر، آپ ذکر کیجئے، آپ کا ذکر مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اس فائدے کی بہت سارے مثالیں اور اقسام ہیں۔ آپ کا ذکر کے تمام اقسام پر مشتمل ہے، ذکر لسانی سے لے کر ذکر تلاوت۔ ذکر لسانی کے اقسام بھی چاہے تلاوت کے ہو یا ذکر کے ہو، یعنی صرف اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کا ذکر ہو، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے نام کا ورد کر لیا کرو۔ اس طرح تلاوت کا حکم ہے، اور ذکر کی پھر عملی مثالیں یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس دنیا میں اس طرح گزارے کہ ہر لمحے میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور حتمی صورت یہ بنتی ہے کہ پھر اللہ کے نظام، اللہ کے لیے یہ پوری زندگی اس طرح ہو کہ اللہ کا دین اس دنیا میں قائم ہو۔ یہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے جس میں انسان کی ذہن، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان سب کچھ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی بقیہ تو ذکر کے وہ اقسام ہیں جس میں ہمارا بدن جزوی طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن غلبہ دین کی جدوجہد ذکر کا وہ قسم ہے جس میں انسانی بدن اور انسان کی تمام صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ گویا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور یہی سبق ہمیں دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن حکیم ہمارے انسان کے پیدائش کے مقصد کے لحاظ سے 2 رہنمائیاں فرماتا۔ ایک رہنمائی پہلی جو سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں
ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے جنت سے زمین پہ بھیجا۔ اور یہاں پر سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، گویا دو مقصد وجود دو الگ الگ مقامات پر بیان ہوئے۔ ایک یہ کہ انسان کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ انفرادی لحاظ سے ایز اے فرد بھی خلیفہ ہے، اور یہ جس نظام میں رہے گا اس نظام کا نام خلافت ہے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ظاہر قرآن کتاب اللہ کلام اللہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو۔ کہیں پر قرآن کوئی اور مقصد بیان کر رہا ہو اور کہیں پر قرآن انسان کے پیدائش کا کوئی اور مقصد بیان کر رہا ہو، بلکہ دونوں جگہ توافق ہوگا، دونوں جگہ ایک ہی بات ہوگی کسی تضاد کے بغیر، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پوری بات گوئے معلوم ہو رہی ہے کہ ایک رہنمائی یہ ہے، ایک رہنمائی یہ ہے، دونوں کا مجموعی رہنمائی اس طور پر سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ دراصل خلافت یا خلیفہ جو کچھ اسے پورا کرنے کے لیے حکم ملتا ہے، جب وہ سب کچھ سر انجام دیتا ہے تو یہ عبادت بھی ہے اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ہی ہے۔ خلیفہ بھی دراصل کسی کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے، اور عبادت بھی اللہ کے سامنے انتہائی تذلل کے ساتھ، اپنی کمی اور کمتری کے ساتھ اللہ کے رفعت اور بلندی کو مانتے اور تسلیم کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے، ہر بات کو ماننے اور مکمل سپردگی اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو گویا یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، الفاظ دو الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اس لیے خلافت کی یہ بات پوری طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں خلافت کے مقابلے میں خود مسلمانوں کے اندر دو رد عمل ہے جو ایک دوسرے کا رد عمل ہے۔ ایک رد عمل تصور امامت کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی کے خاندان کا کوئی فرد وہ امام ہوگا، وہ معصوم ہوگا اور اسی کو حکمرانی کا حق ہوگا۔ اس تصور نے ہمارے ہاں کئی خطوں میں تسلسل سے ایسے حکمران پیدا کیے جن میں مختلف اہل تشیع و مکتب فکر کے اثنا عشری یا بہری یا آغا خانی یا دیگر مختلف گروپس کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے امام کے آج معصوم ہونے اور ان کے امام ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے رد عمل میں، یا یہ جس کے رد عمل میں ہے، وہ ہے تصور ملوکیت، کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے طاقت کی بنیاد پر، زور کی بنیاد پر یا دھوکے اور فراڈ کی بنیاد پر جس بھی طرح سے وہ ایک دفعہ بس اقتدار حاصل کر لے، اس کے بعد چاہے اس کا خاندان یعنی نسل کے لحاظ سے چلے، دونوں میں نسلیت ہے۔ اور یہ بات ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ اللہ کا رسول کسی خاندان کی بالادستی کے لیے دنیا میں نہیں آتا، کسی زبان کی بالادستی کے لیے نہیں آتا، وہ اپنی امت کو ہمیشہ یکساں رکھے گا۔ یہی فرق ہے خلافت اور امامت اور ملوکیت میں۔ خلافت میں نہ تو نسلیت ہوتی ہے، خلافت میں نہ تو کسی قوم کسی خاندان کی بالادستی ہوتی ہے۔ یہ چار خوبیاں جس میں پائی جائے، نمبر ایک حاکمیت رب، نمبر دو قرآن و سنت کی بالادستی یعنی سپریم اتھارٹی ہونا، نمبر تین خلیفہ کا انتخاب ہونا لوگوں کی آزاد مرضی سے، اور نمبر چار مشاورت سے فیصلے ہونا۔ اب یہ جو انتخاب خلیفہ ہے، ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی کوئی مخصوص شکل تو نہیں کہ انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا۔ چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہو کہ کسی کو نامزد کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ رہا،
دوسرا طریقہ یہ رہا اولین خلفائے راشدین کے دور میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے پہلے فرد حضرت عثمان اور دوسرے فرد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ اس کے بعد اب ان میں سے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ مسلمانوں کے ضمیر اور اجتماعی دانش پہ یہ فیصلہ چھوڑا گیا کہ وہ ان طریقوں میں سے جو طریقہ اپنے لیے چاہے اختیار کر لے۔ اب مسلمان جس وسعت کے ساتھ دنیا بھر میں ہے، ان میں ظاہر ہے کہ ان میں کوئی ایک طریقہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، چاہے اسے ہم بالغ رائے دہی کا طریقہ کہیں، یا ایک طریقہ جو چلا آ رہا ہے وہ ہے کہ پہلے اہل لوگوں کا، یعنی جو اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ایک مجلس یا مجلس مشاورت منعقد ہو، یا ان کا انتخاب ہو، ہر شعبے کے ذمہ داران کا، ہر شعبے کے ماہرین کا، اور وہ پھر فیصلوں کو عملی شکل دے۔ یعنی اس پہ کوئی ایک حتمی شکل ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے اس سے جڑی ہوئی کہ جب ہم مسلمانوں کی اپنی اجتماعیتوں کی بات بھی کرتے ہیں، یا ہم تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کی بھی بات کرتے ہیں، تو ان چھوٹی اجتماعیتوں میں بھی انتخاب کی اہمیت ہے، اور یہ انتخاب، یا اس کے لیے ہمارے ہاں جو ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دستوری لحاظ سے، استصواب کا، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ استصواب کی بھی ایک اہمیت ہے، انتظامی لحاظ سے بھی لیکن شرعی لحاظ سے بھی۔ یعنی استصواب سروے نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ میں یا تعلیمی ادارے میں سروے کر لے، اس کے نتیجے اور اعداد و شمار کی بنیاد پر اپنی مرضی سے پھر فیصلہ کر لے، تحقیق کر لے، بلکہ استصواب کی بھی ایک ذمہ دارانہ حیثیت ہے، اور کم از کم اس کی حیثیت مشورے کی ہے۔ اور جب آپ مشورے کے لیے لوگوں کو متعین کرتے ہیں، یعنی منتخب لوگ، متعین لوگ مشورے کے لیے چن لیے جائے کہ ان لوگوں سے مشورہ ہوگا، تو پھر اس مشورے کی اہمیت ہے۔ یعنی 1000 لوگوں کے مشورے کو 5 لوگ مل کر رد نہیں کر سکتے کہ نہیں ہمارے خیال میں یہ بہتر، اور یا کم از کم اس کے لیے کچھ حدود اور تعین ہو کہ پہلے، دوسرے یا تیسرے میں سے انتخاب ہو۔ خود استصواب کے نتیجے میں متعین لوگ ہونے والے لوگ وہ استصواب ہی کے نتیجے کو اپنے فہم و فراست کے مطابق بدلیں گے، تو استصواب کا وجود اپنی معنویت کو دے گا۔ تو جس طرح انتخاب کی اہمیت ہے، اسی طرح جب بھی رائے مانی جائے گی اس کی اہمیت ہوگی۔ اور آخری اہم اور ضروری بات خلافت کے لحاظ سے وہ مشاورت ہے۔ یہ مشاورت اور یہ خلیفہ خود قرآن و سنت کے پابند ہوگا۔ مشاورت یا شورا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو قرآن و سنت سے ماورا یا متصادم ہو، بلکہ ہر موقع پر سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی اور تعلیمات اس بارے میں کیا ہے۔ اگر ان قیودات، ان اصولوں کے ساتھ مربوط اجتماعیت ہوگی تو وہ خلافت کے مقام کو پا سکتی ہے۔ انہیں گویا ہماری جو چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں ہیں اسلام کے نام پر، یہ ایک پرتو ہے، ایک نمونہ عمل ہے کہ جب ایک ریاست اسلام کے سپرد ہوگی تو وہاں بھی اسی طرح کے اقدامات، اسی طرح کے تصورات ہوں گے جیسے کہ تحریک اسلامیہ اپنے ہاں اپناتی ہے۔ سورہ طور مکی صورت ہے اور 52ویں نمبر کی صورت ہے، پارہ نمبر 27 میں آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔
والبیت المعمور، قسم ہے طور کی، اور طور سے مراد ظاہر ہے ایک سلسلہ پہاڑی ہے جس کو کوہ طور کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کتاب مستور، اور اس لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور اس کتاب سے مراد ظاہر ہے کتاب حقیقی ہے جس میں لوح محفوظ میں محفوظ وہ کتاب جس میں پورا منصوبہ ہے اس کائنات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہو، فرق منشور، اور وہ کشادہ ورقوں میں ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور کے لفظ معنی تو ہے آباد گھر کی، ہم اردو میں معمور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہی معنوں میں اس سے مراد، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ انسانوں کا قبلہ یا انسانوں کی اجتماعیت کا محور و مرکز روئے زمین پہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس طرح فرشتوں کا محور و مرکز وہ بیت المعمور ہے۔ قرآن حکیم سورہ طور میں آیت نمبر 21 میں ایک اہم رہنمائی اور ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقناہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ یہ آیت نمبر 21 ہمارے اس عنوان کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ جنتی خاندان مطلوب ہے جو اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ آخرت میں اس کا فائدہ ملے۔ تو یہاں فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اتباع کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، اور یہ اتباع کس میں ہے؟ ایمان میں، یعنی گویا یہ اہل ایمان کا خاندان ہے، یعنی خاندان خون کی بنیاد پہ بنتا ہے، رشتے کی بنیاد پہ بنتا ہے، لیکن اس خاندان کی اضافی خوبی یہ ہے کہ یہ اس خونی رشتے کے ساتھ ساتھ ایمانی رشتے میں بھی، نظریاتی رشتے میں بھی جڑے ہوئے ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑا، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں، وما التناہم من عملہم، اور ہم ان کے عمل میں ذرہ بر کمی بھی نہیں کریں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے عمل، یعنی ان کا عمل اس دنیا میں یہ والدین اور اولاد مل کر جو بھی نیک کرتے رہے ان سب کا پورا اجر ملے گا۔ اور یہ اصول یاد رکھے، ہر شخص اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ وہ جڑا رہے گا، بما کسب رہین، جو کچھ اس نے کیا اس کے ساتھ وہ وابستہ رہے، یعنی ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ رہے گا۔ لہذا اپنے خاندان، اپنے اولاد، ان سب کو اس طرح ساتھ رکھنا کہ پھر جنت میں بھی ساتھ ہو، اور ہمیں وہاں اس دکھ کا احساس نہ ہو کہ ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کا کوئی فرد آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اور جنت میں ایک ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ مزید جو جنت کے فوائد ہے ان کا اس کے بعد ذکر ہے کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے، ان کو عطا کیا فواکہ سب، اور گوشت جس کے یہ شوق کریں گے، جو یہ چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب فراہم کرتا۔ لیکن یہ جنت کی سب فوائدوں میں سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہمارا پورے رشتہ دار، ہمارے سب رشتہ دار، ہمارا سب خاندان جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ قرآن حکیم
اس کے بعد سورہ نجم میں ایک رہنمائی عطا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذ ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم کی یہ ابتدائی 5 آیات اور اس کے بعد تسلسل سے جو موضوع ہے وہ ہے مقام رسالت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، اور مقام و مرتبے سے مراد آپ کی حیثیت قانونی لحاظ سے کیا ہے. ہماری نسبت، ہمارا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ایمان کا ہے. وہ ہمارے ایمان کے محور و مرکز ہے. ہمیں قرآن حکیم بھی ان کے ذریعے سے ملا، ہمیں توحید کا تصور بھی انہی کے ذریعے سے ملا، ہمیں تمام دینی رہنمائی انہی کے ذریعے سے ملی. یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام نبوت ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد کسی اور شخص کا یہ مقام نہیں ہے. یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہمارا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت، کیا یہ بات درست ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کی یہ حیثیت صرف آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے موجود صحابہ کے سامنے تو تھی، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے پھر آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے؟ اس طرح کہہ کر ہم دراصل مقام رسالت یا مقام نبوت کو محدود کر دیتے ہیں اس ایک مخصوص دور تک. اس لیے اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ وما ضل صاحبکم وما غوا، کہ بھائی ایک تو یہ بات جان لو کہ والنجم اذ ہوا، جب ستارہ ڈوبنے لگے اس کی قسم کہ تمہارا ساتھی ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ کسی بہکاوے میں آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے قرآن حکیم ذکر فرماتا، اور اسی بنیاد پر انبیاء کی معصومیت کا عقیدہ ہے. جیسے کہ ہمارے فقہاء و محدثین نے لکھا ہے کہ الانبیاء معصومون من التکذیب فی التبلیغ فقط، انبیاء اللہ کی بات بندوں تک پہنچانے میں معصوم ہے. ان سے کوئی پیغام نہ تو کھو گیا ہے، نہ گم ہو گیا ہے، نہ انہوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہے، بلکہ اللہ کی بات پوری کی پوری انسانوں تک پہنچانا پیغمبر کی یہ ذمہ داری، اور پیغمبر نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، تمام انبیاء نے. اس لیے قرآن حکیم انبیاء پر اچالے ہوئے، لگائے ہوئے ہر ایسے کیچڑ کو صاف کرتا رہتا ہے. یہ مقام کے تعین کے بعد فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ رسول جو تمہیں کہتا ہے وہ اپنے خواہش سے نہیں کہتا کہ جو اس کی مرضی ہو وہ کہہ دے، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے تو دراصل یہ تو وہ وحی ہے جو اس پیغمبر پہ کی جاتی ہے. پیغمبر کو وحی منتقل ہوتی ہے اور پیغمبر وحی انسانوں کو منتقل کرتا ہے. علمہ شدید القویٰ، اور اسے تو اس جبرائیل امین، اس طاقتور فرشتے نے پہنچایا ہے. یعنی مطلب پہنچانے کے درمیان بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. جبرائیل کی یہ عظمت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ تحفظ وحی کے سلسلے کو مکمل کیا جائے. یعنی وحی کا تحفظ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تک. یہ ہم دراصل اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے سامنے والوں کے لیے نمون عمل ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور اس مقام پر آ سکتا ہے جو کہ مقام ہے مقام نبوت کا، رسالت کا، اور یہی نجات کی بنیاد. ہمارے ہاں منکرین حدیث کے نام سے جو گروپ مختلف اندازوں میں، کبھی اہل قرآن کے نام پر، کبھی اور مختلف رسالوں کے نام رکھ کر اور ان پر تحریکیں بنا کر، اجتماعیتیں بنا کر
طلوع اسلام کے نام پر، یا وغیرہ وغیرہ جتنے سارے نام ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ وہ رہنمائیاں جو قرآن کے علاوہ ان کی ہم تک منتقل ہوئی ہے، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ اس آیت سے ہم جان لیتے ہیں سنت کی آئینی حیثیت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائیاں فرمائی، یہاں جب فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ وہی ہے جو انہیں عطا کی گئی۔ تو اب اہل قرآن کا اگر یہ تصور دیکھ لیا جائے کہ صرف قرآن وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، تو قرآن حکیم نے اس بات کو عام رکھا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ تو وہی ہے جو اسے عطا کی جاتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، جس کو قرآن کے نام سے الگ آپ نے ممیز و ممتاز کر کے پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کا طریقہ بتایا اسی قرآن کے مطابق، اور زندگی گزاری، یعنی قرآن حکیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر یا آپ کی ذات کو منفی کر کے نہ تو قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن حکیم پر عمل پیرا ہوا جا سکتا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہے یا سنت کی آئینی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے والے، کہ سنت کی قانونی حیثیت ہے، اس کی عدالتی حیثیت ہے، یہ سورس آف لا ہے، جیسے کہ امت کا اس پہ اتفاق ہے باقی سب کا کہ قرآن و سنت سورس آف لا ہے اور یکساں ہے۔ اس میں جو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پر، جو اب جدید ایک سوچ آئی ہے کہ سنت سیکنڈ سورس آف لا نہیں ہے بلکہ سیکنڈری سورس آف لا ہے، تو یہ دراصل منکرین حدیث ہی کے اس تصور کو ایک جدید شکل میں پیش کرنے والی بات ہے۔ اس صورت پہ تو پرویز اور دیگر بھی انکار نہیں کرتے، اور انہوں نے بھی احادیث کو کوٹ کیا ہے اپنے اپنے جہاں ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اپنے اپنے مطلب کی۔ تو سنت کی آئینی حیثیت، سنت کی قانونی حیثیت، سنت کی عدالتی حیثیت، سنت کے قانون کے منبع اور بنیاد ہونے کی حیثیت، اس پہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور اسی سے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ رسول میرے بھی ہے۔ اگر وہ مطاع، رہبر و رہنما صرف اپنے سامنے والے لوگوں کے لیے تھے اور انہی لوگوں نے استفادہ کیا، تو پھر میرا آج کے دور کے یا آج سے جتنے مسلمان اس سے پہلے گزرے دور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت کا تعلق، عملی اتباع کا تعلق ختم ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے ہاں جتنے اہل قرآن کے نام پہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں اسلام کے مختلف قرآن کے مختلف تصورات کی عملی شکل یا تو وہ ماننے سے ہی انکار کرتے، جیسے رمضان کی اس مقدس مہینے میں سب مسلمان روزے رکھتے ہیں، لیکن اہل قرآن کہتے ہیں کہ روزے کا کوئی تصور نہیں ہے، صوم کی یہ معنی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ صوم کی یہ معنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ روزہ صبح سے شام تک یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ ان عملی تصورات کی نفی کرتے تو آپ کے پاس روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صرف الفاظ بچ جاتے ہیں جس کی کوئی عملی شکل نہیں ہوتی۔ پھر اس عملی شکل کو کبھی ہم تہذیب اور کلچر کے نام پر اپنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کلچر ہے، لہٰذا ایز اے مسلم کلچر تو اس کو اپنایا جائے، لیکن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یا اس طرح کی دیگر تمام مراسم عبودیت یہ کوئی قرآن حکیم نہیں سکھاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر قرآن حکیم کے خود امام بنتے ہیں اور قرآن سے وہ استدلال کرتے ہیں، یعنی ایک آج کا آدمی قرآن حکیم کا کوئی مطلب وہ بتاتا ہے، اہل قرآن اسے مانتے ہیں،
لیکن جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کا یہ مطلب یا قرآن حکیم کی یہ رہنمائی فلاں صحابی نے کی ہے، فلاں تابعی نے کی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے عمل کو اختیار کیا، سمجھا اور دوسروں تک منتقل کیا، ان کی بات تو نہ مانی جائے۔ لیکن آج کے کسی ایسے شخص کو جو مختلف ادوار میں مختلف رہیں اور خصوصاً نماز کے لیے کہتے ہیں کہ نماز کا مطلب ہے کوئی بھی دین کا کام کرنا، دعا کرنا، دینداری کا کوئی کام کرنا، کوئی مخصوص رسم عبادت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ خود قرآن حکیم اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکر، نماز قائم کیجئے، ذکر کیجئے۔ اب جب منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ تو ذکر ہے، تو قرآن حکیم تو ذکر کے لیے صلاۃ کے قیام کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ صلاۃ، اور اس طرح اور شکلیں ہیں۔ تو ذکر کی جو شکل صلاۃ ہے، یہاں دو الگ الگ گویا ذکر کے یہ طریقے بیان ہوئے۔ تو یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پہ تفصیل سے بات کا یہ موقع نہیں ہے۔ اجمالی بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کے مطابق عملی شکل میں اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے اور اپنے سامنے تقریرات سے قرآن حکیم کی تفسیر اور وضاحت کی، اور عملی طور پر ایک انسان قرآن پر عمل پیرا کیسے ہوتا ہے اس کی شکل عملی صورت میں بتا دی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کانا خلق القرآن، کہ اگر کسی کو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے تو وہ قرآن ہے، اگر کسی کو قرآن کی عملی شکل جاننی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت کی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت، اس کی عدالتی حیثیت اور اس کے سورس آف لا ہونے کی حیثیت، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس پہ تفصیلات کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، جس میں اس کے ایڈوانس درجے کے مسائل کو زیر بحث لایا گیا، لیکن انکار حدیث کے ابتدائی مباحث یا ابتدائی سوالات کو سمجھنے کے لیے، پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے، فتنہ انکار حدیث کا تاریخی پس منظر۔ یہ اور اس طرح کی اور ساری کتابیں اس موضوع پر جو بھی ہے اس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ قرآن حکیم سورہ نجم میں ایک اور رہنمائی کرتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ بے شک جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹوں سے، کم سے، یا جنہیں ہم کسی گناہ میں شمار نہیں کرتے، غلطی میں شمار نہیں کرتے، ان سے نہیں بچتے۔ انہیں کبائر سے تو اجتناب کرتے ہیں، فواحش سے، مگر اس سے کبائر سے جو چھوٹے ہیں عموم۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو کمتر سمجھنا شروع کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم انہیں اختیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم رہنمائی یہ فرماتا ہے کہ گناہوں میں یہ نہیں دیکھنا ہے غلطی میں کہ یہ چھوٹا ہے لہذا کوئی بات نہیں۔ ہاں، اس لحاظ سے تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت والا ہے، وہ اعمال صالحہ سے اعمال سیئہ کی تلافی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، توبہ سے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کرتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، وہ اعلم بکم، وہ تم سب کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ صرف ایک مخصوص وقت میں نہیں، بلکہ جب تمہیں زمین سے پیدا کیا یا جب تم ماں کے پیٹوں میں تھے تو اس وقت سے بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے سب کچھ۔
اس لیے اس بات کو کبھی ذہن میں نہ لائیے کہ شاید کچھ باتیں درمیان میں رہ جائیں. اس کا نظام ایسا نہیں ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اڑ جائے گا اور ریکارڈ ضائع ہو جائے گا، بلکہ وہ سب کچھ محفوظ ہے. اس لیے عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی کہ داور محشر کو رازدار سمجھا تھا میں. وہ جو حشر کو کنٹرول کرنے والا ہے، جو وہاں سب کچھ کا فیصلہ کرے گا، اسے وہ سب کچھ معلوم ہے جو ہم چکے. تو پہلے رہنمائی اس آیت کی یہ کہ وہ لوگ جو کبائر سے تو بچتے ہیں لیکن اس سے کمتر سے نہیں بچتے، چھوٹوں سے نہیں بچتے، تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور معیار مطلوب تو یہ ہے کہ کم سے کم گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھا جائے اور اسے ترک کیا جائے. پھر قرآن حکیم دوسری رہنمائی فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے کہ کون پرہیزگار ہے. انسانی مزاج ہے کہ ہم کبھی احساس تفاخر میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو یہ احساس تفاخر صرف مال و دولت کا نہیں ہوتا، یہ احساس تفاخر صرف حسن اور خوبصورتی اور صلاحیتوں کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ احساس تفاخر کبھی نیکیوں کا بھی ہو جاتا ہے، اچھائیوں کا ہو جاتا ہے. ہم خود کو معاشرے سے کچھ زیادہ نیک، کچھ زیادہ بہتر سمجھنا شروع کر دیتے اور باقی لوگوں کو گناہگار، کمتر اور رذیل سمجھنا شروع کر دیتے. قرآن کی یہی رہنمائی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے تزکیہ کے پروپگنڈے، اپنے تزکیہ کے احساس یا اپنے آپ کو بہت مزکی پیش کرنا، پاک دامن پیش کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، اسے ہم کہتے ہیں تصنع. اور یہ تصنع یا یہ تکبر ہی کی ایک قسم ہے، یہ تقوی کا تکبر ہے کہ ہم، اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ ایک دائی کے لیے بہت لازمی ہے. دائی ایک کنول کا پھول ہوتا ہے، اور کنول کے پھول کی کمال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جوہر میں ہوگا لیکن خود پاک دامن رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے. انبیاء کی یہی مثال تھی، اس کے بعد تمام داعین کی یہی مثال ہے. تو دائی اپنے پاکیزگی کے پروپگنڈے نہیں کرتا، دائی اپنے ذہن میں اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ برتر نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ احساس تکبر اور تفاخر انسان کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے. اور جب وہ دور ہوتا ہے تو وہ نہ تو دعوت کا کام کر سکتا ہے اور نہ اسے انسانیت کو، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوگا. تو قرآن حکیم نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ خوب جانتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا متقی پرہیزگار ہے. لہذا اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ریکارڈ میں متقی ہو، بھلے کوئی اور متقی سمجھے یا نہ سمجھے. سورہ نجم میں پارہ نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 38 میں ایک اور اہم رہنمائی ارشاد فرماتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں فرمایا کہ کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی ملنا ہے جو وہ کرتا ہے، انسان کو وہی ملے گا. اور ہر شخص اپنے اپنی یہ کاوش وہاں دیکھ لے گا، اسے نظر آ جائے گا، اور یہ جلد ہوگا، اس میں کوئی تاخیر نہیں، کوئی دوری نہیں ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ جزا اور سزا کے تصور پہ یہ رہنمائی ہے. پہلا اصول قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا.
اور جو اس نے کیا ہے یہ اس کو جلد مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین وضاحت فرمائی۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فلاں فلاں اور اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں تمہارے لیے قیامت کے دن کام نہیں ہوگا، اپنی فکر کر لو، اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین شخصیات جو مقدس بھی ہے، عظیم بھی ہے، ان کی رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان کی اپنی عظمتیں ہیں، قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی شخص اس بنیاد پر نہیں بخشا جائے گا کہ یہ فلاں نیک آدمی کا بیٹا ہے، بلکہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے اپنے۔ اور جو ہمارے ہاں مختلف معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ غلط کام کر لو، اس کا گناہ میرے ذمہ۔ تو جو غلط کام کرے گا اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، کوئی دوسرے کی گناہ اور غلطی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ ہر شخص کو اپنا حساب خود دینا ہوگا، کوئی دوسرے کی جگہ حساب نہیں دے گا۔ لہذا ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نیکی کی طرف کتنا آ رہا ہوں۔ قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا یہاں ذکر فرماتا ہے جسے شق قمر کا معجزہ کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم نے جس طرح اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا ہے اور اسے علامات قیامت کے ساتھ ہی ذکر فرمایا، اس لیے یہ دو رائے موجود ہے کہ اس سے مراد یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جسے عبداللہ ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ نے روایت کیا ہے کہ اہل مکہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں یہ وقوع پذیر ہوگا، لیکن اس کے بعد جس طرح قرآن حکیم نے فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کہ جب یہ کوئی معجزہ دیکھ لے تو پھر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور فرمایا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ یہ تو ایک پرانا جادو کا طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 2 اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ رائے ترجیح والی ہے کہ اس سے مراد انشقاق قمر کا یا شق قمر کا وہ واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہوا۔ اس معجزے کو بھی دیگر معجزات کی طرح یاد رہے، یہ لفظ معجز ہے جیم کے زیر کے ساتھ، عاجز کرنے والے، باقی لوگ اس طرح کرنے سے عاجز آ جائے اور اللہ کے قدرت سے یہ وقوع پذیر ہوتا۔ معجزات پیغمبر کے ثوابدید نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار کلی ہے، وہ جب چاہے ایسے واقعات وقوع پذیر کراتا ہے تاکہ انسانیت کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کائنات میں اصل فعال اور فیصلہ کن ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو یہ مختلف نظام جو رائج ہے اس کے پابند نہیں ہے۔ یہ جو کائناتی اصول ہے، یہ جو نیچرل کے اصول ہے، یہ اس کے پابند اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصول، یہ طریقے، ان چیزوں کو یہ نیچر عطا کرنا، یہ فطرت عطا بھی اسی نے کی ہے اور اسی کی دی ہوئی ہے۔ وہ جب چاہے آگ کی اس نیچر کو چینج کر لے، جب چاہے پانی کے بہنے کے نیچر کو چینج کر لے۔ اور اب تو جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ جو مختلف اجرام فلکی ہے، چاند وغیرہ، یہ سب یہ ٹھوس وجود رکھنے والے ایسی چیزیں ہیں جس سے شہاب ثاقب کے طور پر مختلف ان میں ٹکڑے ہونا، تقسیم ہونا، یہ سب ممکن ہے اور وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انشقاق قمر بھی ممکن۔ ہمارے جو ملحدین حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر یہ واقع ہوتا تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا اتنا دو ٹوک بات ہوتی کہ بہت زیادہ مشہور ہوتا۔ اب یہ بات اپنی جگہ دلچسپ ہے کہ تاریخ فرشتہ میں اس طرح کا ایک واقعہ ہندوستان کا موجود ہے
کہ یہاں کے ایک راجے نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اب یہ سوال ملحدین سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو دنیا میں باقی بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے، کیا ان کے چشمدید گواہ بیک وقت ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تھے؟ کچھ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو آگے بیان کرتے اور وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے تمام تاریخی واقعات اسی طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں، ہم تک پہنچتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، پہنچانے والوں کا معیار، کوالٹی دیکھی جائے گی کہ یہ بات کہنے والے کیسے تھے اپنی زندگیوں میں، باقی معمولات میں۔ اگر وہ جھوٹے اور غلط ہو تو یقیناً پھر ان کی یہ پہنچائی ہوئی بات بھی درست نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کچھ ہمارے مسلمانوں کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معجزات جو نیچر کے بالعکس ہے، جو خلاف ماحول ہے، ان کی کوئی ایسی توجیہ کی جائے کہ اس سے مراد یہ حقیقی والی کیفیت نہیں ہو بلکہ کوئی اور ہو۔ جیسے پانی میں راستہ بن جانے سے مراد یہ لیا جائے کہ مد و جزر دریاؤں میں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس وقت اتفاقاً یوں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ساتھی پار ہو گئے، اور جب فرعون کا لشکر آیا تو پانی پھر مل گیا۔ حالانکہ وہاں قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہے کہ آنے والا پانی بھی رکا اور جانے والا بھی رکا، انہیں دونوں سائڈ پانی موجود تھا لیکن درمیان سے راستہ بن گیا۔ اب پانی کا بہاؤ آنے والا اور جو جانے والا بہاؤ ہے جس ٹکڑے کا، ان دونوں کا تھم جانا، یہ ہے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک یونیک مظہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی طرح چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی۔ لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے داعین کے لیے، دعوت کا کام کرنے والے کبھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی خلاف واقع، کوئی خلاف بظاہر ناممکن ہو سکنے والا کوئی ناممکن چیز ممکن ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں سے کچھ ایسا ہو جائے تو بہت سارے لوگ مان لیں گے۔ انبیاء کے تمام معجزات اس بات پہ دلالت اور گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں نے اس بنیاد پر دین قبول نہیں کیا، ورنہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور باقی سب معجزات جن کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے اس کی بنیاد پر لوگ آ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ قرآن سب سے بڑے معجزہ اپنے وجود کو پیش کرتا ہے کہ مجھے دیکھے، مجھے پڑھے، مجھے سمجھے، مجھ سے رہنمائی حاصل کرے، میں سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ قرآن حکیم سورہ قمر میں ایک اور رہنمائی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں اور 17 میں، اور یہ ہم نے صرف یہاں آیت نمبر 16 اور 17 کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، بس ہے کوئی جو اس سے رہنمائی، جو اس سے سبق، جو اس سے نمونے عمل یا زندگی کا رہنما بنائے۔ ہم نے آیت نمبر 16 اور 17 کا ذکر کیا، اگرچہ یہ سورہ قمر میں اس جملے کو، اس آیت کو قرآن حکیم 4 مرتبہ دہراتا ہے، آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، اور پھر آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں، کہ قرآن حکیم آسان ہے۔ اور یہ دعویٰ خود قرآن حکیم نازل کرنے والا، یہ دعویٰ خود قرآن حکیم کے اپنے الفاظ میں بیان ہو رہا ہے۔ اور قرآن حکیم آسان ہونے کا ہم بات دلائل کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن حکیم سے خود جڑ جائے۔ ہمارے بر صغیر کے مشہور مسلمان مجاہد محدث جو اسیری مالٹا تھے، جنہوں نے انگریزوں نے سزا دی،
اور جو شیخ الہند کا لقب ہے جن کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسیری کے دوران جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے محمود حسن رحمہ اللہ، جن کا اپنا نام ہے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، بہت ساری کتابوں کا اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے، فرماتے میں نے قید کے دوران اس بات پہ غور کیا کہ مسلمانوں کے کمزوری کے اسباب کیا ہیں، تو میں نے 2 اسباب جانے اور میں اب پوری زندگی انہی 2 اسباب کی تلافی کے لیے کام کروں گا۔ پہلا سبب امت کی کمزوری کا قرآن سے دوری ہے، لہٰذا ان کے الفاظ یہ ہے جن کو مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سب نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم گلی گلی گاؤں گاؤں قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کے مدرسے اور تعلیمی ادارے بنائیں، بڑوں کے لیے اس کا الگ انتظام ہو، چھوٹوں کے لیے بھی اس کا انتظام ہو، اس کے دروس کے حلقے قائم ہو، اور لوگ ہماری یہ کاوش بھی اسی کا نتیجہ ہے جو ہم رمضان میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن حکیم کو زیادہ وقت دیتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اسی طرح امت نے اس کو وقت دیا، تراویح میں پڑھتے ہیں، الگ سے تلاوت کرتے ہیں، تفسیر سے پڑھتے ہیں، اور خصوصاً پاکستان بھر میں یہ اللہ کا ایک خصوصی کرم ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دورہ تفاسیر کرتے ہیں، شیوخ بیان کرتے ہیں، تو قرآن حکیم کی یہ آسانی کہ قرآن حکیم سے لوگ جڑ جائیں، یہ امت کے مسائل کا حل۔ اور دوسری وجہ محمود حسن رحمہ اللہ نے فرمائی کہ مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو نسلی اختلافات ہیں، قومی اختلافات ہیں، جو مسلکی اختلافات ہیں، یہ سب 2 بنیادیں ہیں، قرآن سے دوری اور افتراق و انتشار کا شکار ہونا، جس کی وجہ سے مسلمان اس وقت پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہے۔ تو قرآن حکیم ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے کہ سب لوگ قرآن حکیم کو سمجھے، قرآن حکیم کا فہم حاصل کرے اور پھر قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ جڑنا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کے یہ حلقے جس طرح آج ہم سن رہے ہیں، اس طرح سال بھر ہم قرآن حکیم سنتے رہے، اس کے لیے جو ادارے ہیں، خواتین کے ادارے ہیں، مردوں کے ادارے ہیں، بچوں کے ادارے ہیں، بچیوں کے ادارے ہیں، ان سب اداروں سے وابستگی اختیار کرے اور اپنے ان کے دستیاب اوقات میں ان سے جا کر رہنمائی لے۔ یہ حلقہ جات جتنے ہیں، خود جماعت اسلامی قرآن حکیم کے فہم اور قرآن حکیم کو پہنچانے کی جو جستجو اور کاوش کر رہی ہے، اس میں خود بھی حصہ دار ہو اور پورے معاشرے کو اس کی طرف متوجہ کرے، چاہے یہ جماعت کے اپنے اجتماعات کے ذریعے ہو یا یہ جماعت کے قائم کیے ہوئے اداروں کے تعلیمی سلسلے جو ہے اس کے تحت ہو۔ یہ سب ہمیں قرآن حکیم سے جوڑنے کے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے قرآن حکیم کی کاوشیں ہیں، ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے اور ان کے لیے کوئی روڑے بھی نہیں اٹکاتے۔ جو بھی قرآن کا کام کرے گا وہ گویا ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ہی دین کا کام کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ سب معاشرے کے پاس قرآن کی تعلیمات پہنچے۔ تو قرآن حکیم آسان ہے اس بنیاد پر کہ ہمیں پہنچنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے، سیکھنے کے لحاظ سے قرآن حکیم آسان ہے، اور اس پہ ہمیشہ جو علاقوں کی زبانیں خصوصاً عربی رسم الخط کی ہے ان کے لیے تو قرآن حکیم اور زیادہ آسان ہے بمقابلہ ان زبانوں کے جیسے انگریزی، جرمنی یا فرانسیسی، ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات اس لیے ہوگی کہ دونوں کا رسم الخط الگ ہے۔ ہم برصغیر یا مسلمانوں کے وہ علاقے جو عربی رسم الخط میں اپنی اپنی زبانیں لکھتے ہیں یا جو بولتے ہیں، ان کے لیے قرآن حکیم 99% انسی عربی پر ہماری زبانیں مشتمل ہے یا وہ قرآنی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآن حکیم کو کہیں سے کوئی بھی صفحہ کھولیں تو کم از کم اس کے 50% الفاظ اور معنی آپ سمجھتے ہوں گے، ایک میٹرک کے سطح کا علم رکھنے والے، اور جو اس سے زیادہ پھر ظاہر ہے قرآن حکیم کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جیسے ہر کتاب کے ہوتے ہیں، کوئی خاص اصطلاحیں ہیں، پس منظر ہے، تو یہ تفسیر کا علم ہے جو ہمیں اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں تفسیروں سے حاصل ہوتا ہے، جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم 27 پارے میں
سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان قرآن حکیم کہ ان مشہور صورتوں میں سے ہیں جو ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں، سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے اس میں رہنمائی معنویت کا جو ایک سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوزے میں بند کیا ہے، وہ سورہ رحمان ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی حسن، خوبصورتی، زینت، زیبائش ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کا حسن، خوبصورتی وہ سورہ رحمان ہے، اور یہ ہر لحاظ سے اس کی ادائیگی، لہجے، لحن کی خوبصورتی بھی ہے، اور اس کے معنویت، اس کے الفاظ کا کمال، یہ وہ خوبیاں ہے جو ہمیں سورہ رحمان کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور خصوصاً جب انسان دکھ میں ہے، ڈپریشن میں ہے، بیماری میں ہے، تو سورہ رحمان کا سننا، جو تو پورا قرآن حکیم سکون دیتا ہے، لیکن سورہ رحمان زیادہ انسان کے دل و دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ آج کل اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن تھراپی، کہ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ سکون حاصل کیا جائے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ قرآن حکیم کا بہت چھوٹا فائدہ ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم سے صرف یہ فائدہ لیتے ہیں، بہت مختصر فائدہ ہے۔ پورا فائدہ کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم سورہ رحمان کے الفاظ معنی اور اس کی تفسیر سے واقف ہو، اور پھر جو سورہ رحمان کہہ رہا ہے اس طرح خود بن جائے، اپنے معاشرے کو ویسے بنا دے، اس پورے ملک کو، اس پوری ریاست اور اپنی اجتماعیت کو اور پوری دنیا کو اس کی طرف بلا لے۔ تو سورہ رحمان کا عقیدہ، سورہ رحمان کا نظام، سورہ رحمان کا طریقہ، یہ اصل میں اختیار کرنا مطلوب و مقصود ہے۔ ہم صرف اس کے پہلے حصے پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 4 ابتدائی آیات الرحمن علم القرآن، اور یہ 4 آیات پورے قرآن حکیم کی اس پورے نظام کی وضاحت بھی ہے، اسلام کے پورے تصور حیات کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلی آیت مشتمل الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ترمذی کی حدیث کے مطابق تو 99 ہے مشہور، لیکن اگر ہم قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات کو جمع کریں تو تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، یعنی 99 تو کثرت کے لیے ہے، ایک عدد ہے۔ یہ اسماء حسنہ میں سے لفظ اللہ اسم ذات ہے، اور اس کی تعریف ہم پہلے ذکر کر چکے، وہ ذات جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود ذات صرف اللہ کی ہے، باقی تمام ممکن الوجود ہے، فرشتے، انبیاء، یہ پوری کائنات، یہ اس واجب الوجود ذات نے چاہا تو ان کو پیدا کر دیا، وہ نہیں چاہتے تو نہیں پیدا ہوتے۔ رحمان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے وہ نام ہے جس پہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ بھی اسم ذات ہے، اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا عبد اللہ عبد الرحمن، کہ چاہے اللہ کے لفظ سے تعبیر پکارو یا رحمان کے نام سے، لیکن صفاتی ناموں میں سے سب سے پہلا نام تو ہے ہی رحمان، فعلان کے وزن پر، جس میں انتہائی رحمت، شفقت، ہا میم دال، را ہا میم کے مادے سے بننے والا یہ لفظ، جس کی معنویت میں اس صیغے کے لحاظ سے شدت پائی جاتی ہے، جیسے ہم اس کے ہم وزن الفاظ طوفان، غضبان، یہ سب استعمال کرتے ہیں، انتہائی غصے کی کیفیت،
اور طوفان کا لفظ بات کر جس میں انتہائی شدت ہو. یعنی اللہ کی صفت رحمانیت جب اپنے انتہائی وسعت، گہرائی اور شدت کے ساتھ انسانیت کی طرف متوجہ ہو تو اس صفت کو ہم صفت رحمانیت سے تعبیر کرتے ہیں. ان صفات میں سب سے اعلیٰ ترین صفت، اور یہی وہ صفت ہے جس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کہ میری صفت رحمانیت صفت غضب پر سبقت اختیار کرے گی دنیا میں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں، اس پورے نظام میں رحمانیت کا مظہر ہر طرف موجود ہے. انسان غلطیاں، کوتاہیاں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کچھ بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی سے آکسیجن، کبھی کسی سے سورج نہیں روکا ہے. سب کو دنیا کی چیزیں ایک جیسے ملتی ہے. دوسری آیت میں فرمایا علم القرآن، اللہ نے، اسی رحمان نے، قرآن کی وہ ذات جو رحمان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم دی. اب اللہ کی صفات میں سب سے عظیم ترین صفت، تو اللہ نے جو کچھ سکھایا اس میں سب سے عظیم سکھانا یہاں مقصود ہے کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. یعنی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، ہر چیز کے بارے میں، اور علوم میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا، لیکن قرآن حکیم نے فرمایا علم القرآن. اس اللہ جس کی صفت رحمانیت ہے، اس رحمانیت کا اظہار کیا ہے کہ اسی اللہ نے قرآن حکیم سکھایا. یہ قرآن کی بھی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے علم جو انسان کو عطا کیا ہے اس میں جس کی مقام حمد میں ذکر ہے وہ قرآن ہے. اس لیے ہم قرآن حکیم سیکھتے ہیں، اس لیے ہم قرآن حکیم سے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم قرآن حکیم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے قرآنی نظام ہمارے مسائل کا حل ہے. اور وہ ریاست، وہ اجتماعیت جس کی بنیاد قرآن پر ہو، وہ انسانیت کے لیے فلاح اور اللہ کی رحمانیت کا ایک مظہر ہوگا جس کو وہ دیکھ سکے. تیسری آیت میں فرمایا خلق الانسان. علوم میں، علم میں اعلیٰ ترین علم قرآن کا ذکر کیا. صفات میں صفت رحمانیت جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اور جب ہم کہہ رہے ہیں یہ اعلیٰ اور عرفہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی یہ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے بارے میں مہرباں ہو، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہو. خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ رحمی کو وجود بخشا، وشققت لها اسما من اسمی، اور میں نے اپنے نام میں سے، یعنی صلہ رحمی، اور یہی رحم کا لفظ یہاں موجود ہے. یہ رشتہ جس کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نام دیا، لہذا جو اس رشتے کو توڑے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں، اور جو بنا کر رکھے گا ہم اس کی زندگی آسان کر دیں گے. تو رحمانیت کا مظہر ہمارے رشتے، خاندان سب میں، اور قرآن حکیم کے علم کے اثرات ہم سب پر. اور اب فرمایا خلق الانسان، اللہ نے اپنے تخلیقات میں سب سے اعلیٰ ترین شہپارے کو پیش کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا انسان کو. اور یہ انسان کا لفظ چاہے انسیت سے ہو کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مانوس ہونے والا ہے ایک دوسرے سے، یا اس بنیاد پر کہ یہ متحرک ہے، اور یا اس بنیاد پر کہ یہ نسیان سے ہے کہ بھولتا ہے، تو تمام وجہ تسمیہ کوئی بھی ہو، مطلوب ہے وہ مخلوقات میں سے وہ مخلوق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور انسان ہی کو خلیفہ ٹھہرایا کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. اور چوتھی آیت میں فرمایا علمہ البیان، کہ اس انسان کو ہم نے صلاحیتیں بخشی. تو سب سے اعلیٰ ترین صلاحیت کیا ہے؟ بیان کی صلاحیت کا. اور بیان انہیں اظہار ما فی الضمیر، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور سمجھانا، یہ سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے. یہاں تک کہ
گریک میتالوجی نے تو انسان کی تعریف ہی حیوان ناطق سے کی ہے کہ وہ حیوان جو اپنی بات دوسروں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا پاتا ہے۔ ان چاروں آیات کو ملا لیجئے تو گویا سب سے اعلیٰ ترین صفت رحمانیت، سب سے اعلیٰ ترین علم قرآن کا علم، سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انسان، اور سب سے اعلیٰ ترین صفت بیان، اور ان کو ملا لیجئے تو عظمتوں کا جو پیرایا وجود میں آئے گا وہ یہ کہ وہ انسان جو حامل قرآن ہو اور قرآن دوسروں تک پہنچاتا ہو، یہ ذمہ داری ہے، اور یہی باعث ثواب، باعث رفعت اور بلندی ہے۔ اور اسی کی طرف سورہ رحمان بلاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کون کون انسان استعمال ہوگا، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے ہر صلاحیت کے لحاظ سے، اور اس بیان کے جو بدلتے ذرائع ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو قرآن حکیم سورہ رحمان کی فضیلت کا یہ پس منظر ہے۔ سورہ رحمان میں دوسری اہم بات، ایک آیت جس کو بار بار دہرایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دونوں جن و انس، ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اس سے مراد جن اور انس، اور یہ 31 مرتبہ اس آیت کو سورہ رحمان میں ریپیٹ کیا گیا، اس بات کو دہرایا گیا۔ اور ہم ادب، بلاغت اور بیان کے اس اصول کو جانتے ہیں کہ تکرار تفہیم کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی بات زیادہ گہرائی سے سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دہراتے ہیں، جیسے اردو میں مشہور محاورہ ہے کہ 20 مرتبہ کہہ دیا۔ تو یہ جو ہم 20 مرتبہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بتا دیا، تب بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس بات کا تکرار کرتے ہیں اس سے مقصود ہے تفہیم میں اضافہ، کیونکہ یہ ذہن جب کس چیز کو بار بار سنتا ہے تو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو خبریں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے ہر 10 منٹ بعد، اس میں بھی مقصود یہ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ خلاف واقعہ خود ساختہ خبریں ہوتی ہے، وہ ذہنوں میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ میڈیا جو ذہن بناتا ہے وہ اسی بنیاد پر بار بار دوہرا کر۔ تو قرآن حکیم نے بھی جو بات ذہن میں بٹھانی چاہیے اسے ریپیٹ کیا کہ تم اپنے رب کی، تم دونوں جن اور انس، اپنے رب کی کون کون سی یا کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ جسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر کئی صحابہ نے روایت کیا ہے، ترمذی میں اس کے الفاظ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما ہوئے، فقرأ علیہم سورۃ الرحمن من اولها الی آخرها، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان سورہ رحمان پوری پڑھی، یعنی یہ 78 آیات پر مشتمل سورت پوری آپ نے تلاوت کی، صحابہ سن رہے تھے اور خاموشی اختیار کی، کیونکہ پہلے حکم موجود تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام میں فرمایا، لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، میں نے یہ سورت جنات کو لیلہ جن میں سنائی تھی، یعنی جنات والی رات جس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو جب میں ان کو یہ سنا رہا تھا تو انہوں نے بہترین جواب، اور تم سے زیادہ بہتر، فکانوا احسن مردودا منکم، انہوں نے جواب تم سے زیادہ بہتر دیا، تم تو خاموش رہے۔ انہوں نے کیا کہا، کنت کلما اتیت علی قولہ، میں جب بھی اللہ کے اس قول کو دہراتا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تمام جنات کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی کسی چیز، کسی بھی نعمت کی، نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہ جھٹلاتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں، اور تمام حمد اور تعریفیں آپ کی ہیں۔ یہ دراصل
تفہیم کا مقصود ہے، فہم کا سمجھانے کا، کہ جب یہ بات کہی جا رہی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمارے احساسات کیا ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں فوراً یہ جواب آنا، ہماری زبانوں سے چاہے یہ ادا ہو یا نہ ہو، کہ اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہ جھٹلاتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے۔ اب یہاں نعمتوں کا ذکر نہیں ہے کہ یہ، بلکہ نعمت جمع ہے، الا اللہ، اور قرآن حکیم کے 5 علوم جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، ان میں ایک مستقل علوم قرآن میں سے ایک علم ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں سے یاد دہانی کرانا۔ یہ جو قرآن حکیم سورج، چاند، زمین، پانی، بارش، ہمارے نفسوں کے اندر ہمارے جسموں کی کچھ خاصیات کو ذکر کر کے، کائنات کے باقی مخلوقات پر انسان کی افضلیت کو مختلف پیراؤں میں بیان کر کے، کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے استعمال کے لیے جائز ٹھہرا کر، قرآن حکیم یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کا نہ انکار کرتے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہم تکذیب نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ تمام نعمتوں پر جو ہم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، جو ہمیں سمجھ آتی ہو یا نہیں آتی۔ اچھا، ہم جب نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ان میں سے کچھ ایسی چیزوں کو نعمت نہیں شمار کرتے جو نعمتیں ہیں، بلکہ ہمیں پسند نہیں ہے، جیسے ہمیں درد پسند نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں درد ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر درد نہیں ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے بدن کے کس جگہ میں کیا تکلیف ہے۔ تو وہ درد ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو درد نہیں ہوتا یا محسوس نہیں ہوتا یا جسم کے کسی حصے میں محسوس نہیں ہوتا، وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ تکلیفوں کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن درد کا ہونا، درد کا محسوس کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس طرح اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت موت ہے، جو ہمیں پسند نہیں، اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ موت دور سے دور ہو جائے۔ اگر لمحہ بھر کے لیے ہم سوچیں کہ ہمارے پردادا زندہ ہو، اور یا ہمارے آج سے 5 پرانے رشتہ دار زندہ ہو، تو ہماری کیفیت کیا ہو؟ گھر میں ایک ضعیف، کمزور ہو، بیمار ہو، تو پورا گھر اس کے لیے پریشان رہتا ہے، اس کے لیے لگا رہتا ہے دوائیوں میں، لانے لے جانے میں، اور کھلانے میں، باقی سب خدمت کرنے میں، جس کا اجر ہے۔ لیکن ہم سے جو ایک بیمار، ضعیف اور کمزور مشکل سے سنبھالا جاتا ہے، مشکلات ہوتی ہے، تبھی تو اس کا اجر اور مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اگر یہ سب ایسے زندہ ہوتے تو زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ انہیں موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑی پرداداری ہے، کتنے بڑی نعمت ہے، اور خود انسان کے لیے بھی کتنے مفید ہے۔ لیکن چونکہ ہم جدا نہیں ہونا چاہتے، اس لیے ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس طرح وہ تمام نعمتیں جو ہم جانے یا نہیں جانے، یا جو بعد میں ہمیں معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہاں کہاں سے کتنی کتنی عطا کی ہے، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ وہ واقع ہونے والی، انہیں قیامت کا دن، اس دنیا کا اینڈ، اختتام، جس کی مدت کا ہمیں نہیں پتا، لیکن جو لازماً ہو کر رہے گی۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ یقین محکم ہی مومن کے ہتھیاروں میں سے ہے، جو اس کو بچا کے رکھتی ہے اس دنیا میں غلطی اور کوتاہیوں سے۔
آخرت کا احساس، قیامت کا احساس. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر اور جواب طلبی اور احتساب کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کا مطلب کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور اسی مضمون کو قرآن کی بار بار بیان کرتا. تو سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور عقیدہ آخرت کی وضاحت بنیادی مضمون ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر. یہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 والسابقون الاولون کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں قرآن کریم نے فرمایا والسابقون السابقون، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، اولین لوگ. اب ان سابقین میں سے ہم ایک نام جانتے ہیں اصطلاح کے طور پر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سابقون الاولون، کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اولین دور. لیکن اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ہر ان لوگوں پر جو نئے اسلام قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو دعوت ملتی ہے، جب ان دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ ایمان قبول کرتے ہیں. یہ سب سے وکٹری اسٹینڈ پر فرسٹ پوزیشن ہے دین پہلے قبول کرنے والے. قرآن حکیم نے ان کی صفت بیان کی، اولئک المقربون، یہ اللہ کا خصوصی قرب رکھنے والے لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، یہ پہلے والوں میں زیادہ ہے، ظاہر شروع اسلام میں جن لوگوں نے. وقلیل من الاخرین، بعد والوں میں کم ہے. لیکن ان لوگوں کو ملے گا کیا؟ علی سرر موضونہ، یہ تختوں پر جن پر جڑاؤ مختلف خوبصورتیاں جڑی ہوئی ہوں گی چیزیں، اس تختوں پر یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے. یہ جنت کا ماحول، فرصت، سہولت اور محفل یارا، یہ جنت کی وہ کیفیت ہے جو قرآن کی. یہ سابقون کو. دوسرے نمبر کو وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں طرف والے، اور کتنے ہی اچھے ہیں. ان کو بھی کیا ملے گا؟ فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں والے بیری کے پودے، درخت. اب بیری ہو اس میں کانٹے نہیں ہو، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. ہم نے اچھے بیر، بڑے بیر، تو اس میں کانٹے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور ہم اگر ایک صحرائی ماحول کو سامنے رکھیں جس میں بیر ہی سب سے اچھا درخت سمجھا جاتا ہے، تو پھر کیفیت کیا ہو؟ وَطَلٍ مَنْضُودٍ، اور وہ کیلے جو تے بتے ہوں گے، اور ہم کیلے کی خوبیاں بھی جانتے ہیں. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور وہ لمبے لمبے سائے. یہ سب علامات ہے، استعارے ہے جنت کے مختلف نعمتوں کی، جس کے اظہار مختلف پیرایوں میں ہو سکتا ہے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور پانی کے ابشار. یہ لوگ وہ ہے سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، یہ پہلے والوں میں زیادہ ہے، بعد والوں میں زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں. ہم سابقون میں اگر شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو دائیں طرف والے میں شامل ہونا آسان ہے، ممکن ہے، اور ہم اسی کے لیے کوشاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب یمین میں شامل کر لے. اور پھر قرآن کی اصحاب شمال کا ذکر فرماتا ہے کہ بائیں طرف والے وہ کتنے ہی بدقسمت اور برے لوگ ہوں گے. فی سموم و حمیم، وہ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گا. قرآن حکیم سورہ واقعہ میں آیت نمبر 74 سے ایک اور اہم مضمون ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم کی پاکی کا ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے، بلندیاں کیا ہے. تو فرمایا
کہ یہ قرآن انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے مسا نہیں کرتے مگر پاکیزہ فرشتے۔ یہ آیت تو صفت ہے فرشتوں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں مسلمان بھی قرآن کو جب مسا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو پاکیزگی کے ساتھ۔ اور یہ پاکیزگی جہاں جسمانی ظاہری مراد ہے، اسی طرح ذہنی اور فکر لحاظ سے پاکیزگی ہو۔ تو جب دونوں پاکیوں کے ساتھ کوئی قرآن کے سامنے بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن حکیم اسے سمجھا دے گا۔ قرآن حکیم اس کے بعد سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے ایک اہم بات، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کے لیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اللہ کی راہ میں فتح، انہیں فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ انہیں قتال کرنے والے قبل الفتح اور بعد الفتح، انہیں یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو کیٹیگریاں قرآن کی بیان فرماتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد والے پہلے وہ لوگ تھے جن کو طلقاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انہیں فتح مکہ کے بعد تو مکے والوں کو غلام بنانا لینا چاہیے تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ تاریخ میں ان کے لیے لفظ طلقاء استعمال ہوتا ہے۔ پھر دوسرے وہ ارد گرد کے لوگ جن کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر گروہ در گروہ داخل ہونے والے، پھر اسلام بڑا طاقت بن گیا، اس لیے سب شامل ہو گئے۔ قرآن حکیم نے پہلے والے لوگوں کو یاد رکھا کہ وہ لوگ جب کوئی نہیں تھے، توڑے تھے، کمزور تھے، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، ان لوگوں سے ان کا درجہ بہت بڑا ہے جو اس کے بعد انفاق کرے اور قتال فی سبیل اللہ کرے۔ لیکن اللہ کا وعدہ اچائی کا سب کے ساتھ ہے، سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں، ہر ایک کو اپنی نیکی اجر ملے گا، لیکن فضیلت اضافی خوبی کا نام ہے۔ جو لوگ قبل الفتح ایمان لائے ان کی اپنی فضیلت ہے۔ سورہ حدید میں قرآن حکیم نے ایک اور اہم رہنمائی فرمائی جو ہمارے آج کے اس پارے کا سبق بھی ہے، مرکزی مضمون بھی ہے، اور ہمارے اختیار کرنے کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا آیت نمبر 20 میں سورہ الحدید میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یاد رکھو، جان لو، سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی اس کے مراحل ہے۔ یہ 5 مراحل قرآن حکیم نے بتایا ہمارے عمروں کے حساب سے۔ ہماری عمر کا ایک حصہ وہ ہے جس میں ہم کھیل کودتے ہیں، لعب و لہو، یہ پہلا عمر ہے بچپن کا، جس میں ہمیں اپنا کھلونا دنیا کا سب سے خوبصورت، اچھا اور زیادہ سے زیادہ کھلونے لگتے ہیں۔ وزینۃ و تفاخر، اور پھر ہم 15-20 کے بعد کا جو دور ہے جس میں ہم خوبصورتی کے لیے، تفاخر کے لیے ایک دوسرے کے درمیان مختلف چیزیں اپناتے ہیں۔ وتکاثر فی الاموال، اور پھر جب ہم 25 سے 30 کے بعد کاروبار، بزنس، جاب شروع کرتے ہیں تو پھر ہم تکاثر فی الاموال کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ۔ والاولاد، اور اولاد، کمثل غیث اعجب الکفار، ان کی مثال اس کاشتکار کی طرح ہے جو اگاتا ہے اور پھر اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اعجب الکفار، یہاں کفار کا لفظ کفر حقیقی مراد نہیں ہے، اللہ کا انکار نہیں، بلکہ بیج کو چھپانے والا، چونکہ کاشتکار بیج زمین میں رکھتا ہے، مٹی اوپر ڈالتا ہے، اس لیے اس کو یہاں کفر۔ کاشتکار کو بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب فصل پک گئی، پکنے کے بعد وہ زرد ہو گئی اور پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح مومن ہے، یہ دنیا اسی طرح بڑی ہوگی، ختم ہوگی، اور انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن مومن کے اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں پھر مغفرت بھی ہے، رضوان بھی ہے، لیکن عذاب شدید بھی ہے۔ تو لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء،
تم سب دوڑ پڑو اس آسمان کی طرف جس کی وسعت زمین اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ یہ ہے آج کا نقطہ، آج کا سبب، کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں یا نہیں۔ قرآن حکیم جنت کی یہ منظرکشی، یہ خوبیاں بیان کرتا ہے، جہنم کی جو مشکلات ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف دوڑیں۔ آج کا سوال جس پر اختتام کریں گے، آج کا سبق جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جنت کی طرف روا دوا ہے یا نہیں، ہمارا سفر جنت کی طرف ہے یا نہیں۔ زندگی کا یہ سفر جنت کی طرف ہے تو خوش ہونے کی بات ہے، نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا یہ سفر جنت کی طرف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی طرف اپنے اس سفر کو روا دوا رکھنے، اس سفر میں خود اور اپنے سب دوست احباب کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔